گرنا.com کے زیر اہتمام اس ریئل اسٹیٹ شو میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے علاوہ دبئی اور متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستوں میں مقیم سمندر پار پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دبئی میں منعقدہ اس شاندار ریئل اسٹیٹ شو میں امارات گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین اور گرانا.com کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شفقت اکبر، گرانا.com کے گروپ ڈائریکٹر فرحان جاوید اور اسلام جاوید کے علاوہ ایجنسی 21 انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر شرجیل احمد عباسی کے علاوہ کمپنی کے سینئر مینجمنٹ نے شرکت کی۔ تقریب میں امارات گروپ آف کمپنیز کے زیر انتظام ریئل اسٹیٹ منصوبوں جیسے گلاف کورٹ یارڈ بائی فلوراز میرٹ، امارات ریزیڈنسز مال آف عربیہ، ایمیزون مال، فلورنس گلیریا اور امارات بلڈرز مال کے ماڈلز نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ تقریب میں موجود بین الاقوامی سرمایہ کار اور متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستوں سمیت دبئی میں مقیم سمندر پار پاکستانیوں نے امارات گروپ کے ریئل اسٹیٹ منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ دبئی میں منعقدہ ریئل اسٹیٹ شو کی شاندار اور رنگا رنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امارات گروپ کے چیئرمین اور گرانا.com کے CEO شفیق اکبر کا کہنا تھا کہ دبئی سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں مقیم سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ منصوبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ مزید کہا کہ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ سمندر پار پاکستانی کسی بھی ریئل اسٹیٹ منصوبے میں سرمایہ کاری سے قبل مجوزہ منصوبے کی متعلقہ حکومتی اداروں سے اچھی طرح تصدیق کر لیں۔ شفیق اکبر کا مزید کہنا تھا کہ امارات گروپ کا ذیلی کاروباری ادارہ پراپشور شہری دیہی علاقوں میں پراپرٹی کی ملکیتی تصدیق کے علاوہ پراپرٹی کے کاغذات کی جدید بنیادوں پر استوار تکنیکی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کے سرمایہ کا تحفظ یقینی بنانے میں کوشاں ہیں۔ تو اس میں کیا یہ جو کرائسس ہے بڑھتی جائے تو یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں غریب لوگ تو ان کے لیے آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ تو سستے گھر ہونے چاہیے ان کے لیے، بیسک تو وہی ہے جن کو افورڈ کرنا ہے۔ سر، پاکستان کی جو ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑا پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن وہ پوٹینشیل بھی ہے۔ اگر اس پاپولیشن کو ہم ٹرین کر لیں تو وہ ہمارے لیے بڑا پروڈکٹیو ریسورس بن جاتی ہے۔ اور جہاں تک ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ کی بات ہے تو پاکستان کو 2030 میں 2 کروڑ یونٹس چاہیے۔ ہماری جو اس وقت 15 اور 25 کے بیچ میں یوتھ ہے وہ 46 ملین ہے، 4 کروڑ 60 لاکھ، تو تقریباً 23 ملین تو شادیاں ہونی ہیں ہر ہفتے۔ اگلے 10 سال جو ہے نا وہ تقریباً 48,000 شادیاں ہونی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے پاپولیشن بڑھنی ہے اور پھر لوگوں کی ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ بھی بڑھنی ہے، اور جو ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کیسے پوری کریں گے؟ سو وی نیڈ 20 ملین ہاؤسنگ یونٹس بائی 2030۔ This is the greatest demand in the world, highest per capita demand in the world, which means یہ جو ہماری، آپ دبئی میں رہتے ہیں، باہر سے دنیا کے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کرتے ہیں، یہ تو ہماری لوکل اپنی ڈیمانڈ ہے۔ ہمیں اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ جو ہاؤسنگ بنائیں پراپر طریقے سے، اگر پلان طریقے سے بنائیں تو ہمارا، جیسے میں نے کہا، 800 سے 900 بلین ڈالر لگا کے 3 ٹریلین ڈالر اگلے 20 سے 25 سال میں بن سکتا ہے۔ اس میں پلاننگ چاہیے، اور جب ماسٹر پلاننگ یا اربن پلاننگ ہوتی ہے تو وہ 25 سال کی ہوتی ہے۔ دیٹ از وائی آئی کال اٹ ویژن 2047۔ یہ ہمارا 25 سال کا پلان ہے، اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ پلان نہیں ہے۔ اگر ہم پلاننگ لے آئیں اور قوانین کو بہتر کریں، یعنی ریگولیشن لے آئیں، تو پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو، میں خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، 15 سال ملک سے باہر رہا ہوں، انشاءاللہ پاکستان دنیا میں تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بنے گا انشاءاللہ۔ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک پلاٹ کہیں دفعہ بک جاتا ہے یا کوئی اور پرابلمز ہیں، یہ فائلز کا جو کام ہوتا ہے، پورے پاکستان کے پلانڈ ایریاز میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ 1 سے 2 مہینے کے اندر ہم فکس کر سکتے ہیں، اگر ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ ملے تو۔ اگر obviously اب ہم تو پرائیویٹ بزنس ہیں بھائی، ہم تو ڈر کے چلتے ہیں، گورنمنٹ کی سپورٹ ملے گی تو بہت جلدی چیزیں بدل سکتے ہیں، اور گورنمنٹ نے کرنا ہے نا، ہم تو پرائیویٹ سیکٹر۔ اب دبئی کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اٹ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ سو اف گورنمنٹ ہمیں وہاں پہ سپورٹ دے، ہم نے سسٹم سارا بنایا ہوا ہے، گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم نے نہیں امپلیمنٹ کرنا ہے، گورنمنٹ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سارا سسٹم، ملینز آف ڈالرز کا ڈیٹا ہے، ٹیکنالوجی ہے،
पूरे पाकिस्तान के प्लान्ड एरिया के अंदर 70-80% जो ट्रेनिंग होती है उसमें जितने भी इश्यूज़ हैं 1 से 2 महीने में हम फिक्स कर सकते हैं। हम सारा डेटा और टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को देते हैं। मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक तो पहले तो ये सवाल करता हूँ कि आपने कितनी दफ़ा पाकिस्तान में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो सब कुछ किया है जो आपको करना चाहिए। यहाँ पे मैं यूके से आया हूँ, वहाँ पे हम लोग बड़े पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन कभी भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट खुद से नहीं करते, हम हमेशा वकील हायर करते हैं। वी कॉल देम कन्वेंसेस। दुबई में भी बहुत सारे अच्छे सिस्टम्स हैं। हम पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्यों एक वकील हायर नहीं करते? वहाँ पे भी हमें एक वकील हायर करना चाहिए। कितनी फ़ीस ले लेगा वो? वहाँ पे भी हमें पूरी ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए, सारी डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट्स की कम से कम 14-15 अप्रूवल्स हैं। मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये सवाल करता हूँ कि आपने कितनी दफ़ा जाके प्रोजेक्ट्स की सारी अप्रूवल्स देखी हैं? कितनी दफ़ा आपने इस्लामाबाद में ख़रीदते वक्त या लाहौर में ख़रीदते वक्त कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की है? आप हैरान होंगे कि कोई नहीं करता। लोग करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि हम कर्टसी के ऊपर ना बड़ा काम कर देते हैं। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करते। सर, अगर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाए, वहाँ पे आप इस तरह के लोगों को हायर करें। हम आपको देते हैं प्रॉप श्योर, हमारी एक कंपनी है, आप उसको कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ चार्ज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हम सर्विस देंगे। मैं चले आपके यहाँ से ये नारा भी लगाता हूँ, इस सर्विस इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। हम सिर्फ ये करेंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके आपको बता देंगे कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। सर आखिरी क्वेश्चन है कि आपका ग्रुप जो है वो दूसरे जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एक्सपो भी कर रहे हैं, प्रॉपर शो भी हो रहा है, ओवरसीज़ क्योंकि रीढ़ की हड्डी भी है और फोकस्ड है आप ओवरसीज़ की जो है बिजनेस पे। आपका एक तो ये बताएं कि मुनफरद क्या है, और दूसरा आपकी जो स्ट्रेटजीज में जो ओवरसीज़ के मसाइल होते हैं, जो अभी असलम ने भी कहा कि प्लॉट्स का मसला होता है, एक सिर्फ मैसेज है कि मुनफरद क्या है। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि हाउ आर वी डिफरेंट फ्राम अदर्स, तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट, मैं बात कुछ और करने लगा था लेकिन मैं वो नहीं करता, मैं काफ़ी लोग ख़िलाफ़ हो जाएंगे। मैं छोटी सी एक बात कर देता हूँ। ये हमारे ग्रुप का समझ लें कि एक नारा है कि जिस दिन हमारी वजह से हमारे किसी भी क्लाइंट का 1 रुपया भी डूब गया या किसी को 1 रुपये का भी नुकसान हुआ, हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। हमारे हज़ारों क्लाइंट्स हैं, 17 से 18 साल की कारोबार की हिस्ट्री है, आज तक किसी को 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ और ना इंशाअल्लाह आइंदा के बाद होगा, और अगर हुआ तो हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।